نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین و سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ کو اگر ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے۔ ہمارے چینل دینیات وت تسلیم پر اگر آپ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجیے، اور اپنے دینی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر تشریف لے جا کر مکہ کے تمام قبیلوں کو بلا کر اللہ کا پیغام پہنچایا اور صاف صاف کہہ دیا کہ اللہ کا عذاب قریب آنے والا ہے۔ ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، اس پر جو سب کا پیدا کرنے والا ہے، جو پتھر کے اندر رہنے والے کیڑے کو بھی روزی دیتا ہے، جو آگ میں اور سمندر میں رہنے والے جانور کو بھی زندہ رکھتا ہے۔ عبادت کے لائق وہی ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے۔ بتوں کی عبادت چھوڑ دو، ان بتوں کو جن کو نادانی سے تمہارے باپ دادا پوچھتے تھے۔ یہ بت خدا نہیں ہے، نہ خدا کے دربار میں ان کی پہنچ ہے۔ انہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، جنہیں تم خود بناؤ وہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی ہمت سے یہ باتیں اس وقت کہی جبکہ تمام مکہ اور سارا عرب کے کونے کونے میں بت پرستی عام تھی۔ صدیوں سے لوگ بتوں کو خدا نعوذ باللہ مان کر پرستش کیا کرتے تھے۔ کبھی کسی نے بت پرستی کے خلاف آواز نہ اٹھائی تھی، اس لیے کوئی بھی آدمی بتوں کے خلاف ایک لفظ کو سننے کو تیار بھی نہ تھا۔ بت پرستی کے خلاف بولنے والے کی زندگی بھی خطرے میں ہو جاتی تھی، مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی قسم کے خطرے کی پرواہ نہ کی، اس لیے کہ آپ کو اللہ پر بھروسہ تھا۔ اسی بھروسے نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھا دیا تھا۔ یہ حوصلہ وہ تھا جب آپ صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ اگرچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت کامیاب نہ ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام پہنچانے کی بے حد خوشی ہوئی تھی۔ اب مسلمانوں کی تعداد بڑھ کر 40 ہو چکی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھی سبھی اسلام کی تبلیغ میں لگ گئے۔ ایک دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دعوت کا سامان کرو اور تمام قریبی رشتہ داروں کو بلا لاؤ۔ حضرت علی نے دعوت کا سامان کیا اور تمام رشتہ داروں کو بلا لائے۔ چنانچہ تھوڑی دیر میں لوگ آنا شروع ہو گئے۔ حضرت عباس، حمزہ، ابو لہب، ابو جہل، ابو طالب، ولید اور بہت سے لوگ آئے۔ سب کو کھانا پیش کیا گیا، سب نے اطمینان سے کھانا کھایا۔ جب کھانا کھا چکے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا، میرے بزرگوں، جو کچھ میں کہوں اسے ٹھنڈے دل اور ٹھنڈے دماغ سے سنیے اور اس پر غور و فکر کیجیے۔ یہ خیال نہ کرو کہ میری یہ باتیں تمہارے مذہب کے خلاف پڑ رہی ہیں یا نہیں۔ دیکھو، تم بتوں کو پوجتے ہو اور بتوں کو انسان نے بنایا ہے۔ کیا انسان کی بنائی ہوئی چیز بھی انسان کا خدا ہو سکتی ہے؟ اور تو اور بت بھی بہت سارے ہیں۔ اگر دنیا میں اتنے خدا ہو جائے تو دنیا کا نظام قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ خیال بھی صحیح نہیں ہے کہ پتھر کے بت خدا کے دربار میں سفارش کریں گے۔ نہ یہ بت بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ سفارش آخرت کر سکتے ہیں۔ ایک اللہ ہی ہم سب کا معبود ہے، وہی آسمانوں اور زمین کا رب ہے، وہی زندگی اور موت کو دیتا ہے۔ لوگو، تم بہت دنوں تک گمراہی میں پڑے رہے، بہت سو چکے، اب اٹھو، گمراہی سے نکلو اور ایک خدا کی عبادت کرو۔ تمام لوگ پورے دھیان سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتیں سن رہے تھے۔ ابو لہب پہ جو تاپ کھا رہا تھا کہ کہیں لوگ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی باتوں سے متاثر ہو کر اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ کر اسلام کو قبول نہ کر لیں، اس لیے اس نے ٹوکا اور اس طرح اس نے لوگوں کا دھیان اپنی طرف کرنا چاہا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، لوگوں کی توجہ ہٹ گئی۔ پھر ابو لہب اٹھا کھڑا ہوا، لوگ بھی کھڑے ہو گئے اور ایک ایک دو دو کر کے جانے لگے۔ سب سے آخر میں ابو لہب گیا۔
اگرچہ اس دعوت سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی خیال نہ کیا، اور کچھ دنوں بعد پھر دعوت کی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت میں پھر سب لوگ جمع ہوئے۔ پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہی تقریر فرمائی۔ اس بار ابو لہب کو گڑبڑ کرنے کی ہمت نہ ہوئی، خاموش سنتا رہا، دوسرے لوگ بھی خاموشی سے سنتے رہے۔ آخر میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، کون ہے میرے اس نیک کام میں میرا مددگار؟ سب چپ رہے، کوئی بھی کچھ نہ بولا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگرچہ میں سب سے چھوٹا ہوں، کمزور ہوں، مگر میں آپ کا ساتھ دوں گا، اپنی زندگی کی آخری سانس تک ساتھ دوں گا۔ ابو لہب حضرت علی کی باتیں سن کر ہنس پڑا۔ اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، محمد، علی تمہارا ساتھی بنے گا، اب تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا، تم مذاق اڑاتے ہو، ٹھیک ہے، کچھ دن اور اڑا لو، پھر خود ہی رو گے اور پچھتاؤ گے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات جوش میں آ کر کہی تھی۔ سنو اور کان کھول کر سنو، ایک نہ ایک دن پورا عرب بتوں کی پوجا چھوڑ کر رہے گا اور اسلام کا سورج چمک اٹھے گا۔ ابو لہب ہنستا ہوا اٹھا اور چلا گیا، اس کے ساتھ ہی تمام لوگ اٹھے اور چلے گئے۔ آج کی دعوت کا بھی کوئی مفید نتیجہ نہ نکلا۔ اب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ طریقہ بنایا کہ جب نماز کا وقت ہوتا، خانہ کعبہ میں جاتے اور نماز پڑھنے کے بعد بت پرستی کے خلاف زور شور سے باز فرماتے۔ اس سے کافروں میں غصہ پھیل گیا۔ ہر بت پرست آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جانی دشمن ہو گیا۔ تمام قبیلوں نے مل کر ایک مجلس شورا بلائی اور یہ تجویز پاس کی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو مسلمان ہو گئے ہیں جتنی بھی تکلیفیں دی جا سکتی ہیں دے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سب سے پہلے سختیوں کی شروعات ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اسلام کی دعوت دیتے وقت کیا تکلیفیں پیش آئی، کیا سختیاں آپ کے ساتھ کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے متعلق ہم اگلے ویڈیو میں معلومات حاصل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔